السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب 24 محرم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شب شہادت امام سید الساجدین ہے۔ تو آج کچھ باتیں میں اس مظلوم امام کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تمام امام مظلوم ہیں، تمام اماموں کے ساتھ ایک بھی امام ہمارا اپنی طبعی موت نہیں، اس دنیا سے طبعی موت سے نہیں گئے۔ سب کے سب ہمارے امام شہید ہیں، لیکن جتنی مصیبتیں اور جتنے مسائل امام زین العابدین کے ساتھ ہیں وہ اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے واقعہ کربلا پورا، اس کے آپ اور سفر شام تک جو مصیبتیں آپ نے جھیلی ہیں وہ دل پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک زیدی سادات سے تعلق رکھتا ہوں، اور زیدی ہونے کی نسبت میرا تعلق امام زین العابدین سے۔ سارے سادات ہیں، سب ہر امام کی اولاد سادات ہے، لیکن زیدی سادات جو سے ان کو آج خصوصی طور پہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور کچھ میں اپنے جد کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین کو بہت اچھی تربیت ملی، آپ نے خصوصاً امام حسن اور امام حسین سے تربیت حاصل کی۔ حضرت عباس آپ کے سر پر تھے، ایک ایک سورج تھے علم کے یہ سارے، جنہوں نے امام زین العابدین کی پرورش کی۔ آپ 38 شعبان کو آپ کی ولادت ہے، اور آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی مدت امامت کل 35 سال تھی۔ شہادت 25 محرم 94 ہجری کو ہوئی تھی۔ اس وقت ولید بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر سے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کی اولادوں میں اولاد حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت زید علیہ السلام، حضرت حسین الاصغر علیہ السلام، حضرت حسین الاکبر علیہ السلام، عبد الرحمن علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت محمد الاصغر علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام حضرت حسن علیہ السلام، اور حضرت عمر علیہ السلام، اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی والدہ بی بی شہر بانو تھی، جو شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی۔ آپ نے بہت ہی پورا شوق زمانے میں زندگی گزاری ہے۔ آپ پر ہر طرف سے تکلیفوں کا، مسائل کا، اور اتنا پریشر تھا بنو امیہ کا کہ آپ کے صحاب نہ ہونے کے برابر تھے۔ سارے اماموں میں سے قلت صحاب کا جتنا شکوہ امام زین العابدین نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ پورے مکہ اور مدینہ میں میرے اصل اصحاب 20 بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے امام کی، کہ جو اہل سنت کی تمام کتابیں ان کی روایات سے بھری ہوئی ہیں، اور جو علم کے سرچشمے آپ نے مدینہ میں جاری کیے، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام باقر نے، پھر امام جعفر صادق نے، انہوں نے مدینہ کے اندر ایک علم کا ایک اتنا بڑی یونیورسٹی کھڑی کر دی، جہاں سے پھر پوری دنیا میں اسکالر گئے۔ امام زین العابدین کے کارناموں میں جو سب سے بڑے کارنامے ہیں، جو اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جو اہم ترین کتاب لکھی گئی تھی وہ نہج البلاغہ لکھی گئی تھی، کہ جس کا ایک پوری دنیا اسلام میں جس کی اہمیت مانی جاتی ہے، اور اکثر اسلامی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین کو اتنا پرشوق، زیادہ مومنٹ نہیں تھی ان کی زندگی میں، تو انہوں نے انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں 2، اور وہ اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ اسلام میں
نہج البلاغہ کے بعد سب سے عظیم ترین کتابیں ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ مومن کا گھر نہیں ہے جس کے اندر نہج البلاغہ نہ ہو، صحیفہ سجادیہ نہ ہو، جسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں۔ آئینہ حقوق، یہ دو، صحیفہ سجادیہ اور آئینہ حقوق، یہ امام سید الساجدین کی بہت ہی مارکۃ الآراء کتابیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری کتاب جو آپ کے گھر میں لازماً ہونی چاہیے، آپ جس کی تقلید میں ہیں اس کی آپ کے پاس توضیح لازماً ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے آپ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، توضیح المسائل آپ کے بڑے مسائل حل کرتی ہے۔ تو آپ جس بھی مجتہد کی تقلید میں قبلہ حضرت علی سیستانی صاحب کی تقلید میں ہوں تو ان کی توضیح المسائل میرے پاس ہے۔ اچھا، ایک بڑی توضیح المسائل کے بارے میں بات بتاؤں کہ میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پر کئی مسائل ایسے تھے جو اس توضیح میں نہیں درج تھے، تو مجھے کسی نے وہاں پر کہا، وہاں پر اس وقت جب میں انگلینڈ میں تھا تو آقا خوئی نے بہت کام کیا ہے جو ان کے استاد تھے، انہوں نے وہاں بہت مدرسے بنائے۔ تو قبلہ آیت اللہ سیستانی نے ایک کتاب توضیح المسائل صرف یورپ اور انگلینڈ اور امریکہ کے لیے لکھی، کیونکہ وہاں کے مومنین کے مسائل اور پاکستان اور انڈیا کے مومنین کے مسائل اور ایران کے مومنین کے سے فرق ہے۔ وہ ایسی کمال کتاب ہے، میری خواہش ہے کہ وہ بھی اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ بھی اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ کبھی انسان ملک سے باہر جاتا ہے تو بے شمار مسئلے اس میں ایسے درج ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں۔ تو یہ میں آگے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں جو سی ہیں یہ آپ کے گھر میں نمایاں سامنے، قرآن مجید کے بعد یہ کتابیں بہت ضروری ہیں۔ علم الحدیث کے مقابلے کے حوالے سے آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اہل سنت کی 6 کتابیں جنہیں صحائح ستہ کہا جا سکتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الصحیح، ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی تمام تر کتابوں میں آپ کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ اب آپ کے زمانے میں 3 بڑی اہم تحریکیں اٹھی جو تاریخ میں بہت جنہوں نے ہلچل پیدا کی اور جن کا ذکر ابھی تک ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو واقعہ ہرا تھا۔ تو واقعہ ہرا کے اندر جو یزید لعین کی فوجوں نے مدینہ کو جس طرح پامال کیا، جس طرح وہاں پر استیں لوٹی گئی، جس طرح قتل عام کیا گیا، وہ تاریخ کا ایک بڑا سیاہ حصہ ہے۔ دوسرا واقعہ تھا توابین کا قیام، یہ اس نے بھی اسلامی زندگی پر اور اسلامی تاریخ پر بہت اہم اثر کیا۔ تیسرا تھا حضرت میر مختار علیہ السلام کا قیام، جس میں آپ نے چن چن کے جو قاتلین اہل بیت اور قاتلین لشکر امام تھے وہ ان کو آپ نے چن چن کے قتل کیا۔ یہ 3 واقعہ آپ کے اس پرشوب زمانے میں بہت اہم ترین واقعات ہیں۔ آپ کے ویسے کتابوں میں احباب کی تعداد 173 بیان کی جاتی ہے۔ آپ کا کام تھا کہ آپ بازار سے کنیزیں اور غلام خریدتے تھے اور ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، چونکہ آپ کھلی عام تبلیغ نہیں کر سکتے تھے تو آپ ان کو تربیت دیتے تھے، اور 2 یا 3 سال کے بعد آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے کہ جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ۔ انہوں نے جو تبلیغات پوری دنیا میں پھیلائی ہیں، یہ بھی ایک قبلہ مجھے میرے امام سید الساجدین کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس طرح انہوں نے خاموشی کے ساتھ کتنے مبلغ انہوں نے پوری دنیا میں پھیلائے، اور وہ انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے اور ان کے آگے سے شاگردوں نے بہت کام کیا۔ آج کی شب بہت اہم ہے کیونکہ یہ زین العابدین کی شہادت کی شب ہے، جو جنہیں زینت کہا جاتا تھا عبادت کی۔ وضو کیجیے، 2 رکعت نماز ہدیہ کیجیے اور ان کتابوں میں سے کسی کا مطالعہ کیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویلاگ کو آپ آج کی شب خصوصاً ذاتی سادات اس کو فارورڈ کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔